براق۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ براق ایک ایسی سواری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا اور یروشلم میں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی۔ یہ سواری یعنی براق مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچی۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے معراج کے سفر اور براق کو مکمل طور پر سمجھنا آج بھی انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ اور ان معجزات کی مثالیں ہمیں تاریخ میں اور بھی کئی انبیاء کرام سے ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پر کنٹرول ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے۔ اور ان کو معجزات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ عام انسان اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن، جسے اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، اس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے اس تھیوری کے اندر بتایا کہ اگر کوئی شخص اس کائنات میں سب سے تیز رفتار جو کہ روشنی کی رفتار ہے، اگر اسے خلا میں کسی طرح سے حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک کار نارمل سپیڈ سے روڈ سے گزر رہی ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اگر اسے انلمیٹڈ سپیڈ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے گزارا جائے تو کیا اب آپ اسے دیکھ سکیں گے؟ یقیناً بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ وقت کے اسی برتاؤ کو سائنس کی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنٹیفک ٹرم کا سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی کو، جو 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، یعنی یہ ہماری دنیا کے گرد 1 سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اور براق کا مطلب ہے برق کی جمع، یعنی لائٹ کی جمع، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سپیڈ سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، حتیٰ کہ آپ کا بستر بھی گرم موجود تھا اور کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس دوران رات کا صرف کچھ پہل ہی گزرا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کا سفر چند لمحوں کے اندر طے کر لیا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے متعلق لوگوں کے درمیان بہت سے توہم پرستانہ خیالات اور بدعتانہ عقائد جنم لے چکے ہیں، جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کے متعلق ہمیں 4 احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ہے، جن کا ریفرنس آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی تصورات اس کے بارے میں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے اتھینٹک اور معتبر کتابیں ہیں جن پر تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سواری کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے قدم اتنے بڑے تھے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، یعنی ان گنت رفتار جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے ٹوین پیراڈاکس ایکسپلین کیا تھا، جس میں ہم نے جانا تھا کہ وقت خلا میں 2 مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور بجلی کسی تیز رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی واقعہ معراج سے متعلق کچھ یہی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کر کے واپس تشریف لائے، لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا، یعنی جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی، یعنی لوگوں کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے ان لوگوں کو جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں سفر بھی کر سکتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے، یعنی 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لیے وارم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے، جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائیں۔
इस दौर के अंदर मेजरमेंट के लिए ना तो कोई आलात थे और ना ही कोई स्केल के स्टैंडर्ड्स थे। लिहाजा अगर उस वक्त किसी चीज़ के साइज के बारे में बताना होता तो किसी दूसरे जानवर या चीज़ के साथ उसका मवाजना बताया जाता। इसीलिए बुराक के साइज को समझने के लिए इंसानों को घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़े बड़े की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। और सबसे हैरत की बात यह है जो इस सवारी के बारे में मशहूर है कि इसके 2 पर थे, ये बिल्कुल झूठ है और ना ही इसका हदीस मुबारक में कोई जिक्र मौजूद है। दरअसल इस तरह की इस्तिलाहें हिंदू मजहब के अंदर इनके खुदाओं के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें इस्लामी रिवायात में भी मनगढ़ंत तरीके से शामिल कर दिया गया है। और इसके बारे में अगर आप चाहें तो खुद विकी इस्लाम पेज पर जाकर खुद से इसे पढ़ सकते हैं, वहाँ ये तमाम वजाहत मौजूद है। और सबसे बड़ी बात जो इसको इनलॉजिकल बनाती है वो ये है कि अगर बुराक के वाकई 2 पर मौजूद थे तो फिर हमारी ज़मीन के ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कोई हवाई मौजूद नहीं है। सो बिना हवा के ये पर भला किस काम के हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परों को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, जैसा कि हवाई जहाज़ के पर काम करते हैं। सो परों की इस्तिलाह बुराक के बारे में इस्तेमाल करना अपने आप में ही एक इनलॉजिकल सवाल है। इसके अलावा हदीस मुबारक से हमें यह भी पता चलता है कि ये जानवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सो इसकी खूबसूरती की वजाहत करने के लिए चंद जाहिल लोगों ने इसके चेहरे को एक खूबसूरत लड़की के चेहरे से मंसूब कर दिया। यानी इनके मुताबिक इस जानवर का चेहरा एक खूबसूरत लड़की की तरह था। यह सोच इन लोगों की घटिया ज़हनियत की अक्कासी करती है, क्योंकि इन लोगों के सामने जब भी खूबसूरती का नाम लिया जाए तो इनके दिमाग में सिर्फ औरत का ही ख्याल आता है, जबकि ऐसा दर हकीकत कुछ भी नहीं है। वाक़या मेराज को आज से तकरीबन 1400 साल पहले सुनने के बाद बड़े बड़े मुसलमानों के ईमान डगमगा गए थे और वो ये सोच रहे थे कि मक्का से यरूशलेम तक का सफ़र जो कई महीनों का सफ़र है और फिर 7 आसमानों की सैर करने के बाद रात के एक पहल के अंदर ज़मीन पर वापस आ जाना इनकी सोच के लिए नामुमकिन बात थी। लेकिन ये अल्लाह ताला का मौजा था और लोगों के लिए निशानी थी, जिसे इसने अपने नबी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया ताकि इन निशानियों को देखने के बाद उनके ईमान मजबूत हो जाएं। इस दौर के अंदर लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल, टाइम ट्रैवलिंग और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज ये तमाम की तमाम चीज़ें एक साइंटिफिक रिसर्च की सूरत में हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा ईमान यकीनन मजबूत हो जाना चाहिए, जैसा कि कई गैर मुस्लिम इस पर रिसर्च करने के बाद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन आज भी इंसान खलाई तहकीक में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंसी बुनियादों पर दे सके। मिसाल के तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है तो इसका जिस्म मासलेस हो जाता है और इसे अनफिनिट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए नहीं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी इसकी भी वजाहत हम इंसान साइंसी बुनियादों पर भी करने वाले हैं, और वो यकीनन इन्हीं बातों को सच साबित करेंगी जो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले बयान की थी। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर अपनी निशानियां जाहिर करता है ताकि लोगों को अपने बनाने वाले खालिक की मौजूदगी पर ईमान और कामिल भरोसा हो जाए। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।